السلام علیکم دوستوں، نئے آنے والے معزز سامعین سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناول سنیک سرکل مصنف مظہر کلیم ایم اے پارٹ 2 ایپیسوڈ 21۔ یہ تبیز طے اس وقت اتری جب تنویر کو اپنے جسم میں درد کی تیز لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھولی اور اس کے ساتھ ہی اسے احساس ہو گیا کہ وہ اب غار کی بجائے ایک کمرے کی دیوار میں نصب لوہے کے کڑوں کے ساتھ بندھے ہوئے کھڑے ہیں۔ جولیا کو بھی ہوش میں لایا جا رہا تھا۔ ایک آدمی اس کے بازو میں انجیکشن لگا رہا تھا۔ انجیکشن لگانے کے بعد وہ مڑا اور کمرے کے اکلوتے دروازے کی طرف بڑھ گیا جو کھلا ہوا تھا، اور اس کے جانے کے فوراً بعد ہی جولیا بھی کراہتی ہوئی ہوش میں آ گئی۔ ہم لیبارٹری تک پہنچ گئے ہیں، اب ہم نے یہاں سے آزاد ہونا ہے، تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں کوشش کرتی ہوں، شاید میرے ہاتھ ان آہنی کڑوں سے پھسل کر نکل آئے۔ جولیا نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے آہنی کڑوں کی گرفت سے ہاتھ آزاد کرانے کی کوشش شروع کر دی، لیکن کڑے اس قدر تنگ تھے کہ اس کی کلائیاں ان میں بری طرح جکڑی ہوئی تھی۔ تنویر نے بھی اپنے طور پر کوشش شروع کر دی، لیکن اس کی بھی ساری کوششیں رائے گاں جا رہی تھی۔ اس نے جھٹکے دے کر کڑوں کو دیوار سے باہر نکالنے کی کوشش کی، لیکن یہ کوشش بھی بے سود ثابت ہوئی، اور ابھی وہ اپنے ان کوششوں میں مصروف تھے کہ دروازہ کھلا اور اس کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی جس کا سر درمیان سے گنجا تھا مگر سر کی سائیڈوں پر سفید بالوں کی جھالر تھی، اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر سفید رنگ کا اوورال تھا، آنکھوں پر سیاہ فریم کی نظر والی اینک تھی، اس کے پیچھے میجر ہیری تھا۔ وہ دونوں تنویر اور جولیا کے سامنے روک گئے۔ سنو، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ تم سیکرٹ سروس کے افراد ہو یا نہیں، مجھے سنہری پتی سے دلچسپی ہے۔ یہ میرے لیے ایک نئی اور حیرت انگیز ایجاد ہے، ایسی ایجاد جس کے متعلق شاید ابھی کسی سائنسدان نے سوچا بھی نہ ہو۔ میں اس کا تفصیلی تجزیہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں تم لوگوں سے اس کے بارے میں تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ میری بات سنو، میں اس لیبارٹری کا انچارج ہوں، یہاں صرف میرا اختیار چلتا ہے۔ اگر تم مجھے اس کے بارے میں تفصیل بتا دو تو میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں یہاں سے باہر زندہ بھجوا دوں گا۔ بوڑھے نے بلغم زدہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ آپ ڈاکٹر وائم ہیں؟ تنویر کے بولنے سے پہلے جولیا نے اس بوڑھے سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، میں ڈاکٹر وائم ہوں، سنیک سرکل لیبارٹری کا انچارج۔ بوڑھے نے بڑے فخرانہ لہجے میں کہا۔ میں نے آپ کی قابلیت کے متعلق بہت کچھ سن رکھا ہے۔ ہم ایجنٹ ضرور ہیں، لیکن ہم سائنسدانوں کی عزت کرتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہماری آمد کا مقصد صرف یہ جائزہ لینا تھا کہ یہاں کے انتظامات کیسے ہیں، لیکن ہمیں یہ توقع نہ تھی کہ یہاں حالات ایسے ہو جائیں گے کہ آپ جیسے انتہائی شہرت یافتہ سائنسدان سے بھی ہماری ملاقات ہو سکتی ہے۔ میں آپ کے سنہری پتی کے متعلق بتاتی ہوں۔ یہ ہمارے ملک کے ایک سائنسدان کی ایجاد ہے، لیکن یہ ایجاد ابھی تجرباتی مراحل میں ہے۔ پاکیشیا تو کیا، اس سائنسدان کے مطابق روسیا، شوگران، گریٹ لینڈ اور ایکریمیا میں بھی ایسی لیبارٹری نہیں ہے جس پر اس کی ریسرچ کی تکمیل کی جا سکے۔ اس سائنسدان نے حکومت پاکیشیا کو بتایا کہ اسرائیل کی سنیک سرکل لیبارٹری ایسی ہے جہاں اس ایجاد کی فائنل ریسرچ ہو سکتی ہے۔ چنانچہ حکومت پاکیشیا نے سلسلے میں ایک ایکشن پلان بنایا۔ چنانچہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی کہ اسرائیل جا کر وہ سنیک سرکل کو ٹریس کر کے اس پر قبضہ کر لے، تاکہ پاکیشیائی سائنسدان جس کے نام ڈاکٹر ارسلان ہے وہاں اس پر فائنل ریسرچ کر کے ایسا دفاعی ہتھیار تیار کر سکے جس کی تکمیل کے بعد پاکیشیا پوری دنیا پر حکومت کر سکے گا۔ چنانچہ ہم اس مشن پر یہاں آئے، ہمارے ساتھ ڈاکٹر ارسلان بھی ہیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کریں تو ہماری طرف سے یہ آفر ہے کہ ہم صرف یہاں اس ہتھیار کی، جسے کوڈ میں گولڈن لیف کہا جاتا ہے، کی فائنل ریسرچ کریں گے، اور اس ریسرچ کے بعد ہم اس مکمل فارمولے کی ایک کاپی بھی یہاں چھوڑ جائیں گے اور خاموشی سے واپس چلے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے ہمارے ساتھ معاہدہ نہ کیا تو پھر ہم آزاد ہیں کہ اس گولڈن لیف پر جس طرح چاہیں ریسرچ کر لیں۔ اس کے جو نتائج بھی ہوں گے وہ پھر آپ کو اور اسرائیل کو بھگتنے پڑیں گے، کیونکہ اس پر معمولی سی غلط ریسرچ کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ پورا اسرائیل ہی صفائی ہستی سے غائب ہو جائے، باقی رہے ہم۔ تو یہ ہمارا اپنا کام ہے کہ ہم اپنا مشن کے سلسلے میں کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں۔ جولیا نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں ڈاکٹر وائم سے بات کرتے ہوئے کہا، اور تنویر اس دوران انتہائی حیرت بھری نظروں سے جولیا کو دیکھتا رہا۔ یہ سب بکواس ہے ڈاکٹر وائم، یہ انتہائی خطرناک ترین ایجنٹ ہیں، یہ صرف آپ کو چکر دینے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں، آپ پلیز ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ پاس کھڑے میجر ہیری نے جولیا کے خاموش ہوتی تیز لہجے میں کہا۔ آپ خاموش رہیں، آپ صرف مارنا پکڑنا جانتے ہیں، آپ کو سائنس کی ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے اس گولڈن لیف کا جو ابتدائی تجربہ کیا اس نے مجھے اپنی زندگی کی سب سے بڑی حیرت سے دوچار کر دیا۔ ہماری اس لیبارٹری میں جس ہتھیار پر ریسرچ ہو رہی ہے وہ ہتھیار اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ ڈاکٹر وائم نے سخت لہجے میں میجر ہیری سے بات کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر، آپ پلیز باہر چل کر میری ایک بات سن لیں، اس کے بعد آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ میجر ہیری نے اس بار نرم لہجے میں
کہا۔ چلو، ڈاکٹر وائم نے اس طرح کاندھے اچکاتے ہوئے کہا جیسے مجبوراً اس کی بات مان رہا ہو، اور پھر وہ دونوں اس کمرے سے باہر چلے گئے اور کمرے کا دروازہ ان کے عقب میں بند ہو گیا۔ مس جولیا، یہ آپ آخر کیا کر رہی ہیں؟ آپ کا اس سے مقصد کیا ہے؟ تنویر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سنو، اس وقت تمہاری پوزیشن بے حد خراب ہے۔ ہم دونوں کو جس طرح بے بس کر دیا گیا ہے اس کے بعد ہمارا یہاں سے زندہ باد نکلنے کے امکان بے حد کم ہے۔ بفرض محال ہم اگر کسی طرح یہاں سے نکل بھی جائیں تو وہ سنہری پتی پھر بھی ان لوگوں کے پاس رہ جائے گی، پھر اس کا واپس حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا، اور اگر ایسا ہو گیا تو یقیناً پکیشے کی انتہائی بدقسمتی ہوگی۔ تم نے دیکھا نہیں کہ ڈاکٹر وائم جیسے سائنسدان کیسے سنہری پتی کے پیچھے پاگل ہو رہا ہے؟ عمران نے ہمیں یہ پتی اس اعتماد کے ساتھ دی تھی کہ ہم اس کی حفاظت کر سکتے ہیں، لیکن اب اگر ہم کسی طرح یہاں سے نکل بھی جائیں اور پتی ساتھ نہ لے جا سکیں تو تم خود سوچو کہ عمران کی کیا حالت ہوگی۔ جو کچھ میں نے کہا ہے، جو کچھ کیا ہے، بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ اس میں میجر ہیری اور ڈاکٹر وائم دونوں کے لیے بے پناہ ترغیب موجود ہے۔ ڈاکٹر وائم اس فرضی ڈاکٹر ارسلان کو یہاں لانے میں پوری دلچسپی لے گا، اور میجر ہیری کی یہ کوشش ہوگی کہ عمران اور ہمارے باقی ساتھی بھی اس طرح خود بخود یہاں پہنچ جائیں۔ ظاہر ہے یہ یہودی لوگ وعدوں اور معاہدوں کو پورا کرنے کی بجائے اپنے مفادات پورا کرنے پر زیادہ یقین رکھتے ہیں۔ جولیا نے تفصیل سے سمجھاتے ہوئے کہا، کمال ہے، آپ تو انتہائی گہری باتیں سوچ لیتی ہیں۔ اس قدر گہری بات کا تو میرے ذہن میں تصور بھی نہ تھا۔ تنویر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، صرف طاقت سے ہر جگہ کام نہیں لیا جاتا، عقل بھی استعمال کرنی پڑتی ہے۔ جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا، اس نے جان بوجھ کر عمران کا نام نہ لیا تھا تاکہ تنویر بدک نہ جائے، ورنہ حقیقت یہی تھی کہ اس نے دراصل یہ سوچ کر سب کچھ کہا تھا کہ اگر اس کی جگہ عمران ہوتا تو کیا ہوتا۔ اسی لمحے ایک بار پھر دروازہ کھلا اور ڈاکٹر وائم اور میجر ہیری ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم حکومت کے علم میں لائے بغیر تمہارے ساتھ معاہدہ کر لیں، کیونکہ حکومت کبھی بھی اس معاہدے کو تسلیم نہ کرے گی، لیکن ہمیں یقین ہے کہ ہم اسرائیل کے مفاد میں یہ معاہدہ کر رہے ہیں، لیکن ہماری بھی شرائط ہوں گی۔ ڈاکٹر وائم نے اندر داخل ہو کر انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، فرمائیں۔ جولیا نے جواب دیا، تمہیں اپنے ساتھیوں اور ڈاکٹر ارسلان کو یہاں بلانا ہوگا، اور جب تک اس گولڈن لیف پر ریسرچ مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک سوائے ڈاکٹر ارسلان کے تم سب لوگ یہاں پہاڑیوں میں میجر ہیری کی نگرانی میں رہو گے۔ اس کے جواب میں ڈاکٹر وائم تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی زندگی کی ضمانت دیتا ہے۔ ہم حکومت کو یہ باور کرا دیں گے کہ تم سب واپس چلے گئے ہو، اس طرح حکومت مطمئن ہو جائے گی۔ ڈاکٹر وائم نے کہا، ہمیں آپ کی یہ شرائط منظور ہے، لیکن آپ کو شاید یہ نہ بتائے گا کہ ملٹری انٹیلیجنس کا چیف کرنل شیفرڈ جانتا ہے کہ ہم یہاں موجود ہیں۔ وہ تو ہمارے یہاں لیبارٹری میں لے آنے کی مخالفت کر رہا تھا، بلکہ اس نے میجر ہیری کو یہ دھمکی بھی دی تھی کہ وہ حکومت سے بات کرنے جا رہا ہے۔ جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا، اس کی تم فکر نہ کرو، اس نے وزیر اعظم سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وزیر اعظم صاحب کسی عام کانفرنس میں مصروف ہیں اور وہ ابھی تک یہاں موجود ہی نہیں۔ ڈاکٹر وائم اس سے بات کر سکتے ہیں، وہ یقیناً ڈاکٹر وائم سے ملنے کے بعد ہماری طرف سے اس معاملے پر اپنی زبان باندھ رکھیں گا۔ میجر ہیری نے کہا، اگر آپ اس کی ضمانت دیتے ہیں ڈاکٹر وائم تو ہمیں آپ کی شرائط منظور ہے، لیکن پہلے اس کرنل شیفرڈ کو یہاں بلا کر ہماری تسلی کرا دی جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھی معاہدے کے تحت یہاں آئیں اور حکومت کرنل شیفرڈ کے اطلاع پر انہیں گرفتار کر لے۔ جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا، جاؤ میجر ہیری، اسے یہاں بلا کر لے آؤ۔ ڈاکٹر وائم نے میجر ہیری سے کہا، اور میجر ہیری سر ہلاتا ہوا موڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تم کہتے بے فکر رہو، میں جو کچھ کہتا ہوں اس پر عمل کرنے کا عادی ہوں، اور یہ بھی تمہیں بتا دوں کہ صدر اور وزیر اعظم بھی میری بات نہیں ٹال سکتے۔ ڈاکٹر وائم نے میجر ہیری کو جواب دیتے ہوئے کہا، ہمیں یقین ہے ڈاکٹر وائم، لیکن پھر بھی تسلی ضروری ہے۔ جولیا نے جواب دیا، اور ڈاکٹر وائم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران اور اس کے ساتھی اربابا پہاڑیوں سے تقریباً 1.5 کلومیٹر دور درختوں کے ایک جھنڈ میں موجود تھے۔ تنویر اور جولیا کو بھی یہیں سے ہی تیار کر کے اربابا پہاڑیوں پر بھجوایا گیا تھا۔ عمران صاحب، آپ نے کرنل ڈیوڈ کو زندہ چھوڑ کر اچھا نہیں کیا، وہ ایسا دشمن ہے کہ اس کا خاتمہ ضروری تھا۔ صفدر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، دشمن تو دشمن ہی ہوتا ہے، پھر ایسا دشمن اور ویسا دشمن، یہ کیسی قسمیں ہیں دشمنوں کی؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ نے دیکھا نہیں کہ اس نے ہمارا سراغ کیسے کامیابی سے لگا لیا تھا؟ اگر اس خفیہ پناہگاہ کی حفاظت کے لیے الیکٹرانک آئی سسٹم نہ ہوتا تو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا، اور وہ ہمارے سروں پر پہنچتے۔ ایسے دشمن کا تو زندہ چھوڑنا میرے نزدیک حماقت ہی ہے۔ صفدر نے اور زیادہ سنجیدہ ہوتے کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم اس دانہ دشمن تسلیم کر رہے ہو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، ظاہر ہے، صفدر نے جواب دیا، اور وہ محاورہ تمہیں یاد نہیں کہ نادان دوست سے دانہ دشمن اچھا ہوتا ہے، اور جب میں نادان دوستوں کو بھی برداشت کرتا ہوں تو دانہ دشمن کا خاتمہ کیسے کر سکتا ہوں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، مجھے اعتراف ہے عمران صاحب کہ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھ سکا، اور آپ نے وہاں جو ڈرامہ کیا اس کی بھی سمجھ مجھے نہیں آئی۔ اب آپ کی مرضی، چاہے آپ مجھے نادان سمجھیں
کہیں یا کچھ اور، لیکن کم از کم ہمیں آپ اس سارے ڈرامے کا اور کرنل ڈیوڈ کو اس طرح زندہ چھوڑ دینے کا مقصد سمجھا دیں تاکہ ہماری ذہنی خلش تو دور ہو سکے۔ صفدر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، ارے تم تو واقعی سنجیدہ ہو رہے ہو۔ عمران نے چونک کر کہا، میں ہی نہیں، ہم سب آپ کے اس ڈرامے کو نہیں سمجھ سکے۔ مس جولیا نے بھی آپ سے پوچھنا چاہا لیکن آپ مسلسل مذاق میں اسے ٹالتے رہے ہیں۔ جب اعظم نے یہ اطلاع دے دی کہ مسلح افراد خفیہ طور پر خفیہ پناہ گاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ان میں کرنل ڈیوڈ بھی شامل ہے، اور آپ نے جا کر الیکٹرانک آئی کے ریسیونگ سیٹ پر اسے چیک بھی کر لیا اور وہاں ایسا سسٹم بھی موجود تھا کہ اعظم وہیں کھیتوں میں ان سب کا آسانی سے خاتمہ کر دیتا، تو آپ نے فوری طور پر وہاں بڑے کمرے میں ہم سب کی ڈمیاں تیار کر کے سرانوں پر چہرے بنانے اور وگے لگانے اور پھر وہ اڈا خالی کر کے باہر نکل جانے اور آخر میں سوائے کرنل ڈیوڈ کے اس کے باقی سارے ساتھیوں کا خاتمہ کر دینے کا کھیل کیوں کھیلا؟ اتنے لمبے چوڑے کھڑا کی آخر کیا ضرورت تھی؟ اور یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ کرنل ڈیوڈ بہرحال اس کمرے کا خفیہ راستہ تلاش کر کے وہاں سے نکل ہی جائے گا۔ صفدر نے کہا، میری بات سنو، میں نے محاورہ ویسے ہی نہیں دہرایا، میں اس محاورے کا صدقے دل سے قائل بھی ہوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ کافرستان کا شگل کئی بار میرے قابو میں آ چکا، لیکن میں نے ہر بار اسے زندہ چھوڑ دیا۔ وجہ بھی میں بتا چکا ہوں کہ شاگل ذہنی طور پر جس صدق آدمی ہے وہ ہمارے لیے غنیمت ہے۔ اگر اس کا خاتمہ کر دیا جائے تو ہو سکتا ہے اس کی جگہ کوئی ایسا آدمی لے لے جو ہمارے لیے مصیبت بن جائے۔ شخصیات کے خاتمے سے ادارے ختم نہیں ہو جاتے، اس طرح کرنل ڈیوڈ کے خاتمے سے GP5 ختم نہ ہو جاتی، لیکن یہ ہو سکتا تھا کہ کرنل ڈیوڈ کی بجائے جو آدمی اس کی جگہ لیتا وہ ہمارے لیے درد سر بن جاتا۔ کرنل ڈیوڈ کی نہ صرف ذہنی سطح بلکہ اس کی کارکردگی کا انداز، اس کی نفسیات، سب کچھ کا ہمیں بخوبی علم ہے، اور اس وجہ سے ہم یہاں اسرائیل میں کامیابیاں بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ اس لیے کرنل ڈیوڈ کو دانستہ ختم کرنا میں پسند نہیں کرتا۔ ویسے کسی جھڑپ میں وہ مارا جائے تو اس کی قسمت باقی رہے گی۔ اس ڈرامے کی وجہ تو اس کی بنیادی وجہ بھی صرف اس کرنل ڈیوڈ کو اس کے گروپ سے علیحدہ کرنا تھا، ورنہ ویسے اگر فائر کھول دیا جاتا تو یقیناً کرنل ڈیوڈ کا بھی ساتھ ہی خاتمہ ہو جاتا، اور ظاہر ہے ابھی ہمارا مشن مکمل نہیں ہوا، ابھی ہم اسرائیل میں ہیں۔ کرنل ڈیوڈ کے خاتمے کے بعد GP5 کا نیا سربراہ ہمارے لیے مسئلہ بن سکتا تھا۔ اب بھی بات سمجھ میں آئی ہے؟ مزید وضاحت کروں؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ آئی ایم سوری عمران صاحب، واقعی آپ انتہائی گہرائی میں سوچتے ہیں۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم صنف قرخت میں شامل تھے، یہ یکلخت کیا انقلاب آ گیا کہ تم بیٹھے بیٹھے صنف نازک بن گئے؟ عمران نے حیران ہو کر کہا، کیا مطلب؟ یہ کوئی نیا مذاق ہے؟ صفدر نے چونک کر کہا، تم نے خود ہی کہا آئی ایم سوری، یعنی میں سوری ہوں، حالانکہ تمہیں کہنا چاہیے تھا آئی ایم صفدر، اور اتنا تو سب جانتے ہیں کہ صفدر مذکر ہے تو اس کی مؤنث صفدری، یا اگر منہ بگاڑ کر کہا جائے تو سوری بھی ہو سکتا ہے۔ عمران نے جواب دیا اور صفدر کے ساتھ ساتھ باقی ساتھی بھی بے اختیار ہنس پڑے۔ ویسے عمران صاحب، جس طرح آپ نے وہاں خفیہ پناہ گاہ میں حیرت انگیز ڈرامہ کیا تھا، اس طرح میرے خیال میں تنویر اور جولیا کو بھی اربابہ پہاڑیوں میں اس طرح بھیجنا، اور خاص طور پر وہ سنہری پتی دے کر، یہ بھی حیرت انگیز منصوبہ ہے۔ فرض کیا کہ تنویر اور جولیا اپنے مشن میں ناکام ہو جاتے ہیں، تو کیا اس طرح وہ سنہری پتی ان لوگوں کے قبضے میں چلی جائے گی؟ چند لوگوں کی خاموشی کے بعد نعمانی نے بات کرتے ہوئے کہا، تو کیا ہوگا؟ میں تو خود چاہتا ہوں کہ وہ سنہری پتی ان کے قبضے میں چلی جائے۔ عمران نے مسکراتے جواب دیا، لیکن اگر تنویر اور جولیا بھی ناکام ہو گئے تو؟ نعمانی نے کہا، ظاہر ہے میری موجودگی میں وہ کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، اور چند لمحے تو کسی نے اس کی بات کا جواب نہ دیا، لیکن پھر یک لخت وہ سب ہنس پڑے۔ آپ کا مطلب ناکامی سے وہ رقابت والا تھا؟ اس بار صفدر نے ہنستے ہوئے کہا، ظاہر ہے شہزادے کی موجودگی میں شہزادی اور جن کو کامیابی کیسے مل سکتی ہے؟ عمران نے کہا، اور اس بار سب کھل کر ہنس پڑے۔ میرا مطلب ہے مشن کی ناکامی سے تھا۔ نعمانی نے ہنستے ہوئے کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے یہ منصوبہ بندی کرتے وقت دوسرے رخ کے بارے میں نہ سوچا ہوگا؟ دونوں جس انداز کی یہ لیبارٹری ہے اور جس طرح کھل کر اس کی حفاظت کی جا رہی ہے، اگر ہم وہاں ریڈ کرتے ہیں تو زندگی بھر اس لیبارٹری میں داخل ہونا تو ایک طرف، وہاں تک پہنچنا بھی ہمیں نصیب نہ ہوتا، اور اس کے ساتھ ہی وہاں ذرا سی گڑبڑ ہوتے ہی اسرائیل اپنی پوری فوج بھی وہاں لا سکتا تھا، اور مجھے یقین ہے کہ اس لیبارٹری کی حفاظت کے اس نئے نظام میں GP5 اور سیکرٹ سروس چین میں سے کوئی ایک تنظیم یقیناً شامل ہوگی۔ وہ لوگ ہمارے مقابلے میں عام فوجیوں کو لانے کا رسک نہیں لے سکتے۔ اب سنو، اگر تو تنویر اور جولیا کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر یہ منصوبہ اس طرح مکمل ہوگا جس طرح میں نے بنایا ہے، لیکن اگر یہ ناکام ہو جاتے ہیں تو مجھے ان دونوں کی صلاحیتوں پر مکمل اعتماد ہے کہ وہ بہرحال نکل آنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے میں نے تنویر اور جولیا کو منتخب کیا کہ عقل اور جذبات میں توازن برقرار رہے، اور پھر جذباتی تنویر جولیا کے ہی قابو میں آ سکتا تھا۔ اس صورت میں اگر وہ سنہری پتی وہی رہ جاتی ہے تو تب بھی ہم اپنا مشن مکمل کر سکتے ہیں، کیونکہ سنہری پتی میں وہ خصوصیات بھی موجود ہیں جن کا علم تم میں سے کسی کو نہیں، اور اگر وہاں
نہیں رہتی تو تنویر اسے واپس لاتا تو پھر کوئی نئی منصوبہ بندی سوچ لی جائے گی۔ عمران نے جواب دیا اور نعمانی اور صفدر دونوں نے سر ہلا دیے۔ تنویر اور جولیا کو گئے ہوئے کافی دیر گزر گئی۔ وہ سب ان کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے اور ان کی نظریں جھنڈ سے نظر آنے والے کچھ دور موجود سڑک پر جمی ہوئی تھی، لیکن سڑک خالی پڑی ہوئی تھی۔ اتنی دیر میں تو انہیں واپس آ جانا چاہیے تھا، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات نمودار ہونے لگ گئے تھے۔ ہاں عمران صاحب، اب تک تو ان کی بہرحال واپسی ہو جانی چاہیے تھی، کافی دیر گزر گئی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اور کیپٹن شکیل جا کر چیک کریں، صفدر نے کہا۔ اگر اسی طرح تم ٹولیوں میں غائب ہوتے رہے تو میں تمہارے چیف کو کیا جواب دوں گا، اس لیے کچھ دیر اور صبر کر لیتے ہیں، اس کے بعد کوئی اور تجویز سوچیں گے، عمران نے کہا۔ اور صفدر خاموش ہو گیا۔ پھر انتظار کرتے مزید 1 گھنٹہ گزر گیا، لیکن تنویر اور جولیا کی واپسی نہ ہوئی تو عمران سمیت سب ساتھیوں کے چہرے پر شدید اضطراب اور بے چینی جیسے مجسم ہو کر رہ گئے۔ میرا خیال ہے اب مزید انتظار فضول ہے، وہ لوگ یقیناً کسی حادثے کا شکار ہو گئے ہیں، عمران نے آخرکار ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ تو پھر، صفدر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، پھر کیا؟ اب ہمیں خود وہاں جاننا ہوگا، چلو میک اپ وغیرہ کر لو اور فوجی یونیفارمز پہن لو، عمران نے کہا، اور سب ساتھی وہاں موجود 2 فوجی جیپوں کی طرف مڑ گئے۔ لیکن اسی لمحے عمران کی جیپ میں موجود اسپیشل ٹرانسمیٹر سے ٹوں ٹوں کی مخصوص آوازیں سنائی دینے لگی اور ان آوازوں کو سنتے ہی عمران اور دوسرے ساتھی بھی اختیار چونک پڑے۔ یہ کس کی کال ہے؟ تنویر اور جولیا کے پاس تو ٹرانسمیٹر ہی نہیں ہے، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور جیب سے وہ مخصوص ٹرانسمیٹر باہر نکال لیا۔ وہ یہ ٹرانسمیٹر اس لیے ساتھ لایا تھا کہ اگر پوری ٹیم کو اس مشن پر کام کرنا پڑا تو ٹرانسمیٹر کام آ سکتا ہے۔ اس کے باوجود اس مخصوص ٹرانسمیٹر کی فریکوینسی کا علم سوائے اس کے اور اس کے ساتھیوں کے اور کسی کو نہ تھا، حتیٰ کہ اعظم کو بھی نہ تھا جس نے انہیں یونیفارم، جیپیں اور ٹرانسمیٹر لا کر دیے تھے، کیونکہ جہاں جھنڈ میں پہنچتے ہی عمران نے تمام ٹرانسمیٹروں پر ایک مخصوص فریکوینسی سیٹ کر دی تھی۔ عمران نے جیسے ہی ٹرانسمیٹر کا بٹن دبایا، ٹرانسمیٹر سے جولیا کی آواز نکلی اور عمران اور دوسرے ساتھیوں کے چہرے پر ایک بار پھر شدید حیرت کے تاثرات نمودار ہو گئے، کیونکہ جولیا اپنے اصل لہجے اور آواز میں بات کر رہی تھی۔ ہیلو ہیلو جولیا کالنگ عمران، جولیا بار بار کال دے رہی تھی۔ یس، عمران نے بدلے ہوئے لہجے میں صرف یس کہا۔ اس کے چہرے پر شدید الجھن کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ عمران، میں نے لیبارٹری کے انچارج ڈاکٹر وائم اور سیکرٹ سروس کے چیف میجر ہیری کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا ہے۔ اس معاہدے کی تفصیلات کے مطابق گولڈن لیف پر ریسرچ کے لیے ڈاکٹر وائم ہمارے ساتھی سائنسدان ڈاکٹر ارسلان کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے اور یہ ریسرچ سنیک سرکل لیبارٹری میں ہی ہوگی۔ اس دوران میں اور تنویر اور آپ سب ساتھی اربابہ پہاڑیوں پر میجر ہیری اور اس کی سیکرٹ سروس کی نگرانی میں رہیں گے۔ اس معاہدے کو حکومت اسرائیل سے خفیہ رکھا گیا ہے۔ جب گولڈن لیف پر ریسرچ مکمل ہو جائے گی تو معاہدے کے مطابق اس ریسرچ کی ایک کاپی ہمیں ڈاکٹر وائم کو بھی دینی ہوگی اور ڈاکٹر وائم اور میجر ہیری سائنسدان ڈاکٹر ارسلان اور ہم سب کو خاموشی سے اسرائیل سے باہر نکال دینے کے پابند ہوں گے، اور جتنا عرصہ یہ ریسرچ جاری رہے گی۔ ڈاکٹر وائم جیسے عظیم سائنسدان نے ہماری زندگیوں کی مکمل ضمانت دی ہے۔ ڈاکٹر وائم اور میجر ہیری میرے پاس موجود ہیں اور ڈاکٹر وائم سائنسدان ڈاکٹر ارسلان سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تاکہ انہیں یقین آ جائے کہ گولڈن لیف واقعی ڈاکٹر ارسلان کی ایجاد ہے۔ ڈاکٹر وائم گولڈن لیف سے بےحد متاثر ہوئے ہیں اور اسے انتہائی حیرت انگیز اور انقلابی ایجاد قرار دے رہے ہیں، جولیا نے بڑے پرسکون لہجے میں تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ اس معاہدے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ اس بار عمران نے بھی مطمئن اور پرسکون لہجے میں کہا۔ میں اور تنویر یہاں انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے آئے تو کرنل شیفرڈ اور اس کی سیکرٹری کیپٹن ایلیسیا پہلے سے ہی یہاں موجود تھے۔ چاچا، ہم دونوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ میجر ہیری اپنی سیکرٹ سروس سمیت یہاں لیبارٹری میں موجود تھا۔ گولڈن لیف تنویر کی جیب سے اس کی بے ہوشی کے دوران ہی نکال لی گئی اور میجر ہیری نے اسے ڈاکٹر وائم کے پاس پہنچا دیا تاکہ ڈاکٹر وائم چیک کر سکے یہ کیا چیز ہے۔ اس کے بعد ہمیں بے ہوشی کے حالت میں لیبارٹری منتقل کر دیا۔ وہاں ڈاکٹر وائم نے خود ہی ہم سے رابطہ قائم کیا، چونکہ ہمارا اصل مقصد تو گولڈن لیف پر اس لیبارٹری میں ریسرچ کرنا ہی تھا۔ اس لیے میں نے ڈاکٹر وائم سے معاہدے کی بات چیت کی اور ڈاکٹر وائم نے یہ شرط بتائی کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ارکان اس وقت تک یہاں اربابہ پہاڑیوں میں مقامی سیکرٹ سروس کی نگرانی میں رہیں گے جب تک ڈاکٹر ارسلان ڈاکٹر وائم کے ساتھ مل کر لیبارٹری میں گولڈن لیف پر ریسرچ مکمل نہیں کر لیتے۔ جولیا نے معاہدہ کرنے کی وجہ سے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، موجودہ صورتحال میں اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر وائم جیسے عظیم سائنسدان کی زبان پر ہمیں مکمل اعتماد ہے۔ میں ڈاکٹر ارسلان کو بلاتا ہوں تاکہ وہ ڈاکٹر وائم سے بات کر لیں۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور پھر چند لمحوں بعد خاموشی کے بعد پھر ایک ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کیا، پھر بدلے ہوئے لہجے میں بات شروع کر دی۔ ہیلو، میں ڈاکٹر ارسلان بول رہا ہوں۔ عمران کے لہجے میں بے پناہ وقار تھا۔ میں ڈاکٹر وائم بول رہا ہوں ڈاکٹر ارسلان، گولڈن لیف کی سائنسی ماہیت کے بارے میں کیا آپ کچھ ابتدائی معلومات مجھے مہیا کریں گے؟ دوسری طرف سے ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی بوڑھا آدمی بول رہا ہو۔
गोल्डन लीफ आपके पास है डॉक्टर वाइम, और स्नेक सर्कल लेबॉर्ट्री भी, और आप जैसे साइंसदान ने यकीनन उसकी इब्तदाई चेकिंग भी आसानी से कर ली होगी। उसके बाद इब्तदाई मालूमात पूछना मेरे ख्याल में आपकी तरफ से एक मजाक के सिवा और क्या हो सकता है। लेकिन इतना बता दूं डॉक्टर वाइम कि गोल्डन लीफ आपके तस्वर से भी بعید आइडिया है। अगर आपने इस पर तफसीली रिसर्च बगैर मेरी मदद के शुरू की तो फिर नताइज के आप ही जिम्मेदार होंगे। सिर्फ एक इशारा कर दूं कि ज़ीरो मैग्नम रेज को अगर वाइट रेज पर 3-5 बेंच के साथ मिक्स करके आगे बढ़ाया जाए तो गोल्डन लीफ की सिर्फ एक इब्तदाई कुव्वत सामने आ जाएगी। इससे आप इसकी असल और बुनियादी कुव्वत का अंदाज़ा कर सकती हैं। इमरान ने इंतहाई संजीदा और बावकार लहजे में बात करते हुए कहा, ओहो हैरत अंगेज़, इंतहाई हैरत अंगेज़। ठीक है डॉक्टर अरसलान, आप जैसे इंतहाई सलाहियतों के हामिल साइंसदान के साथ मुझे और मेरी टीम को काम करके इंतहाई मुसरत होगी। आप बेफिक्र होकर यहाँ तशरीफ़ ले आएँ, आपकी और आपके साथियों की मुकम्मल हिफाजत की जाएगी। दूसरी तरफ से डॉक्टर वाइम ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा, शुक्रिया डॉक्टर वाइम, मुझे भी आप जैसे मारूफ साइंसदान के साथ काम करके बेहद मुसरत होगी। आप मज़ीद तफसीलात हमारे ग्रुप इंचार्ज अली इमरान से तय कर लें। इमरान ने डॉक्टर अरसलान के लहजे में बात करते हुए कहा, मेजर हैरी बात करेंगे। दूसरी तरफ से डॉक्टर वाइम की आवाज़ सुनाई दी, हेलो चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस मेजर हैरी। चंद लम्हों बाद मेजर हैरी की आवाज़ सुनाई दी, अली इमरान बोल रहा हूँ मेजर हैरी। पहले तो मेरी और मेरे साथियों की तरफ से सीक्रेट सर्विस का चीफ बनने की मुबारकबाद कबूल करो। अब ये तो मुझे मालूम नहीं कि कर्नल डेविड पर तुम्हारे चीफ बनने पर क्या गुजरी होगी, मगर इतना जानता हूँ कि तुम जिम मार्कर से बहरहाल अच्छे चीफ साबित होगे। वो अपनी हमाकतों से वहाँ तक पहुँच गया था जहाँ तक शायद कुदरत को भी पसंद नहीं था, इसलिए आज इबरतनाक हालत में अस्पताल पड़ा हुआ है। इमरान ने इस बार अपनी असल आवाज़ में बात करते हुए कहा, शुक्रिया, आप सब यहाँ बाबा पहाड़ियों पर आ जाएं। मैं आपको पहली चेक पोस्ट पर रिसीव करूँगा और आपको यहाँ शाया निशान हैसियत से रखा जाएगा। डॉक्टर अरसलान को लेबॉर्ट्री भिजवा दिया जाएगा और आपके साथ ही मिस जूलिया और तनवीर को वहाँ से बुला लिया जाएगा। अब तक कब तक पहुँचेंगे? मेजर हैरी ने स्पार्ट लहजे में कहा, 2 घंटे लग ही जाएंगे, लेकिन आपके साथ डॉक्टर वाइम को भी पहली चेक पोस्ट पर मौजूद होना चाहिए क्योंकि ये मुआहदा ही दरअसल डॉक्टर वाइम की जिम्मेदारी पर हो रहा है। इमरान ने जवाब दिया, ठीक है, हमें आपकी ये शर्त मंजूर है। 2 घंटे बाद हम डॉक्टर वाइम समेत पहली चेक पोस्ट पर पहुंच जाएंगे। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद मेजर हैरी ने कहा, ओके ओवर एंड ऑल। इमरान ने कहा और इसके साथ ही बटन ऑफ करके उसने मुस्कुराते हुए अपने साथियों की तरफ देखा। ये कैसा मुआहदा है इमरान साहब? ये यहूदी लोग मुआहदों की परवाह नहीं करते। नोमानी ने हैरत भरे लहजे में कहा, तुमने शायद जूलिया की बात गौर से नहीं सुनी। उसने वाकई बेपनाह ज़ानत का मुजाहरा किया है और मैंने जूलिया को इसीलिए तनवीर के साथ भेजा था क्योंकि मुझे जूलिया की सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद है। अगर तनवीर अकेला होता या तुम में से कोई और उसके साथ होते तो फिर इस मुआहदे की बजाय वहाँ कत्ल गारत का बाजार गर्म हो जाता, लेकिन जिस अंदाज में वहाँ इंतजामात किए गए थे इस लिहाज से नतीजा बहरहाल हमारे हक में अच्छा ना निकलता। लेकिन जूलिया ने मॉल को देखती कि अपनी ज़ानत से सारी सूरत हाल को अपने हक में कर लिया है। फर्जी डॉक्टर अरसलान का रोल डालकर उसने डॉक्टर वाइम को ये तरगीब दी कि वो इस सुनहरी पत्ती जैसे शायद गोल्ड लीफ का नाम जूलिया ने ही दिया होगा, ये मज़ीद मालूमात हासिल कर सके, और मेजर हैरी को यह तरगीब दी कि पूरी सीक्रेट सर्विस उसके कब्ज़े में आ जाएगी और जूलिया के ज़ानत भरे जाल में वो दोनों ही फंस गए। इमरान ने मुस्कुराते कहा, वो शायद खुलकर जूलिया की ज़ानत का इतराफ़ पहली बार कर रहा था। मेरा तो ख्याल है कि वो जाल में नहीं फंस रहा है बल्कि हम खुद जाल में फंसते जा रहे हैं। आप जिसको भी डॉक्टर अरसलान बनाएंगे वो इस लेबॉर्ट्री में ले जाएंगे और बाकी सबको गोलियों से छलनी कर देंगे। नौमानी ने मुंह बनाते हुए कहा, अगर मेजर हैरी वहाँ ना होता तो फिर मैं बना बनाया डॉक्टर अरसलान था, लेकिन अब सफदर के चेहरे पर मेकअप करके उसे डॉक्टर अरसलान बनाना होगा। ज़रूरी बातें मैं ऐसे ब्रीफ कर दूंगा, जबकि मेरा ख्याल है कि सिद्दीकी मेजर हैरी के रूप में कामयाब अदाकारी कर सकता है। फिर अरबाबा की पहाड़ियाँ हमारे कब्जे में आ जाएंगी। इधर सफदर अंदर जाकर डॉक्टर वाइम और उसके साथियों के साथ साथ गोल्डन लीफ को अपने कब्जे में कर लेगा। फिर सफदर की कार पर हम इत्मीनान से लेबॉर्ट्री में दाखिल हो जाएंगे और लेबॉर्ट्री आसानी से तबाह हो जाएगी। अगर ये मुआहदा ना होता तो ज़ाहिर है गोल्डन लीफ भी गई थी, जूलिया और तनवीर की जिंदगी भी खतरे में पड़ गई थी और हमारा अरबाबा पहाड़ियों पर मौजूद फौज को ख़त्म करके लेबॉर्ट्री तक पहुंचना, उसका खुफिया रास्ता तलाश करना बेहद दुश्वार हो जाता। और इसके बाद अगर हम अंदर पहुंच भी जाते तो वहाँ मेजर हैरी और सीक्रेट सर्विस वाले भी हमारे इस्तकबाल के लिए पहले से मौजूद होते। अब तुम खुद सोच सकते हो कि जूलिया ने किस जहानत से काम लिया है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, अब बात समझ में आई है। वाकई मिस जूलिया ने बेपनाह जहानत से मामलात को डील किया। वेल डन। नोमानी ने बड़े खुले लहजे में कहा, आप दुरुस्त कह रहे हैं इमरान साहब, मिस जूलिया ने वाकई बेपनाह जहानत से काम लिया और उनकी जहानत की वजह से हमारे लिए इस लेबॉर्ट्री तक पहुँचना
بے حد آسان ہو گیا ہے۔ صفدر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، میں نے 2 گھنٹے اس لیے لیے ہیں کہ اب صورتحال بدل چکی ہے۔ اب ہمیں فوری طور پر واپس اعظم کی اس خفیہ پناہگاہ تک پہنچنا ہے اور تبدیل شدہ صورتحال کے مطابق اب وہاں سے مزید خصوصی اسلحہ اور سارا دوسرا سامان حاصل کر کے ہم نے اربابا پہاڑیوں پر پہنچنا ہے۔ آؤ اب چلیں، عمران نے کہا اور تیزی سے مڑ کر جیپ پر سوار ہو گیا، جبکہ باقی ساتھی بھی ایک ایک کر کے جیپوں میں سوار ہونے لگ گئے۔ کرنل ڈیوڈ اپنے دفتر میں میز کی دوسری طرف رکھی ہوئی اونچی پشت کی کرسی پر اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ اس کی دونوں کونیاں سامنے موجود میز پر ٹکی ہوئی تھی اور اس نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام رکھا تھا۔ اسے دیکھ کر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ایسا جواری ہے جو آخری بازی میں سب مال و متاع کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی بھی داؤ پر لگا کر ہار چکا ہو۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی تو کرنل ڈیوڈ نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کا چہرہ لٹکا ہوا تھا، آنکھوں میں روشنی مدھم پڑ چکی تھی، سر کے بال پریشان اور الجھے ہوئے تھے۔ وہ واقعی مایوس اور شکست خوردہ انسان دکھائی دے رہا تھا۔ کامن، کرنل ڈیوڈ نے اپنی عادت کے برخلاف انتہائی مدھم سے